کہ اگر نہیں ہوا تو سمجھو کسی میں بہتری، گلا نہ کرو، راضی۔ جی دین کے احکام جو نا حلال و حرام یعنی کہ یہاں بہانہ نہیں بنا سکتے زبردستی ہم سے کہ یہ ہم خود ہی کرتے ہیں، یہ اختیار ہے، مگر یہ جو نا دکھ سکھ یہ کوئی یہ بس میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے پرہیز کرو، اپنی طرف سے چاہتے ہیں کرو، پھر کچھ نہیں جانتے۔ میں دوست سن رہے ہیں، سنا دوں، بہت پیاری بات کہی، گر گریزی با امید دے رہا، اگر تو بھاگے گا کہ وہاں سکھ ملے، یہاں سے بھاگ دیں وہاں سکھ ملے گا، گر گریزی با امید دے رہا ہم ازاندہ پیش تھا، وہاں بھی کوئی مصیبت آ جائے گی سامنے، ہیت کنجے بے دد و بیدا، کوئی کونا دنیا کا نا درندوں اور چار پایوں سے خالی نہیں، جز بخلوت گاہ حق کا، سوائے اللہ کے دامن سے چمٹ جانے کی کوئی پناہ، آدمی وہاں ہی چمٹا رہے، محنت کرے کہ بچا کر رکھ، ورنہ کوششیں کرنے کے باوجود سب بیکار جاتے۔ کون بھوکا مرنا چاہتا؟ نہیں کوئی پیچھا۔ جی باقی اللہ سے دعا کرنی، اپنی کوشش، یہ حکم ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی لیے نیک لوگوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ رزق کوشش سے نہیں آتا، یہ نہ کہو کہ کوشش کیجیے آیا، یہی کوشش راہ ان کو بڑا، کوشش کے بعد آتا ہے، یہ کہو کوشش سے نہیں، کوشش کے بعد رکھا ہے اصول اس نے کہ ہاتھ پیر ہلاؤ دے دوں گا، عام دستور یہی، کوشش کے بعد ہے، کوشش سے نہیں، ورنہ کئی کوششیں جو ہے نا کام رہ جاتے ہیں، بیچارے بڑے کوشش کرتے ہیں، کچھ نہیں پلے پڑتے۔ جی محمود احمد صاحب پوچھتے ہیں دبئی سے، اللہ کا دامن ہے اس میں، آدمی بس نہ اس کو یاد کرے، دعائیں کرے، اسی سے رزق مانگے۔ محمود احمد صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، میں صبح ہی بچوں پڑھ رہا تھا امام زین العابدین کی دعائیں، آپ لوگ بھی پڑھیں، اور جنہوں نے پڑھی نا مصر میں بھی اور دوسرے سنیوں نے، انہوں نے کہا یار کتنے ظالم ہیں جو ہے کتاب بیت کی کتابیں نہیں پڑھی، شیعہ کہہ کر محروم ہے، الصحیفۃ الصادقۃ الکاملہ، اس کو کہا جاتا زبور آل محمد، جیسے حضرت داؤد کا زبور تھا، اس طرح کی دعائیں صبح شام کی، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، رسول اللہ ہر، اور 7 دنوں کی دعائیں۔ اس میں امام کہتے ہیں پھر اللہ میں تجھ سے کس طرح نا امید ہو جاؤں جبکہ تیرے سوا کسی دوسرے کے پاس کوئی اختیار، تو نے اس وقت مجھے یاد رکھا جب میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں دیتا رہا، اب تو مجھے کیسے بلائے۔ آپ پڑھتے ہیں فکریں، کئی یار حدیثوں نے بیٹا پڑھی، انہوں نے کہا یار اس سے بڑی توحید کون بیان کرتے، پھر حدیں قائم کی ہوئی ہیں، اس کا نہیں پڑھنا، اس کا نہیں، بری باتیں چھوڑ دو، کسی چیز بری ہے جو اچھی ہیں وہ تو لے لو۔ اب بائبل ہے، بہت رد و بدل انہوں نے کیا عیسائیوں یہودیوں، مگر یقین جانے اس میں تو ظہور ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام جو دعائیں کی، اور جو امثال سلیمان ہے، حدیث کی طرح ایک فکرہ برا پراورت حضرت سلیمان، اس کا ہی ترجمہ مولانا حبیب الدین فرائی نے خیرت نامہ کی، اگر سیکھنا چاہتے تو امثال پڑھو۔ اب کیوں ہر شے رد کرتے جانا کہ وہ نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا کہ وہ بھی نبی بہت اعلیٰ تعلیم لے کر آئے تھے، بادل سیبوں نے اگر کوئی ملاوٹ کر دے اس کو دفاع کرو، جو اچھا ہے وہ تمہارا ترکہ ہے، وراثت ہے پیغمبروں کی، اس کی قدر کرو۔ اسی لیے خود رسول اللہ نے فرمایا کہ جو چیزیں پچھلے انبیاء کی مجھے تک پہنچی ان میں یہ فکرہ بھی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر شرم نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کر، بے شرم آدمی جو نا اس کو کوئی نہیں کر روک سکتا۔ بیٹا اچھی چیزیں پڑھنی چاہیے، آپ وہ صحیفہ ساتھ کا اردو میں ترجمہ ہو گیا، اس کی شرح بھی ہے ساتھ مفتی جعفر حسین۔ آپ میرے بچے بھائی پڑھیں نا، مثلا والدین کے لیے دعا کی ہے، دیکھنے میں دعا ہے، مگر جو کرنا چاہیے نا والدین کے ساتھ وہ دعا میں آ گیا کہ اللہ مجھے یہ توفیق دے، میں اس طرح ان کے ساتھ۔ اولاد کی باری آئی، اولاد کے بارے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، کیا اولاد کو بنانا، وہ دعا کے پیرائے ہیں، مجھے اللہ توفیق دے میں اولاد کو یہ بناؤں یہ بناؤں۔ اور اس کی جو شرح کی ہے نا مفتی جعفر حسین وہ بھی موٹی پرواہ، جس طرح عربی میں تھی نا، آپ پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ یار پڑھتے رہتے جن میں والدین کا یہ، اولاد کا یہ، ہمسایوں کا، اسلامی فوجوں کا، اس طرح کو لکھ سکتا۔ صرف نادان اس جھگڑے میں میرا مغز کھاتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا ڈٹا ہے، اور یار میں جو اچھی بات کہتا بریلوی کے رہتے خام خواہ کس نے غلط کی۔ یونیورسٹی میں جب لیکچر تھا بیٹا تو وہاں میں نے کہا بھائی ختم کرتا ہوں میں مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ علیہ کے شعر، رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں بھی کہتا ہوں، آپ سمجھ رہے ایک عالم دین تھا، ہمیں کچھ باتیں ان کی جو ناپسند ہیں اختلاف ٹھیک ہے، مگر علم ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے جب پیاری بات کہی، لحد کا ذکر، قبر میں جانا ہی ہے نا،
اب قبر اندھیرا، وہ کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے جائے، اللہ کے رسول کے چہرے کی محبت ہے اپنے دل میں بٹھا لے، یہ سانس لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی کی چراغ لے کے چلے۔ اتنی بڑی بات، یہ چراغ ساتھ لے کر جاؤ، ورنہ وہاں اندھیرا ہی اندر، روشنی صرف حضور کی محبت سے ہوگی۔ محمود احمد صاحب پوچھتے ہیں ایک شعر اور عرض کر دوں، اللہ کے رسول سے خطاب کر کے کہتے ہیں تیرے نام پر کروں جہاں فدا، جہاں فقط دو جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں میں، بے قدری نہ کرو امت کے نیک لوگوں کی عزت کسی گروہ میں ہے، پھر کیا اختلاف ہم کریں کہ صحابہ کرام سے کرتے ہیں کہ ان کی یہ رائے نہیں ٹھیک دوسرے کی ٹھیک ہے، وہ الگ بات، بیعت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ محمود احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی وضو کر کے جرابیں اور اس کے اوپر جوتا پہن لے تو کیا مسح کرنے کے لیے جوتا اتارنا بھی ضروری ہے یا جوتوں کے اوپر ہی مسح کر لیا جائے؟ اب یہ بچہ ایک اور مسئلہ آگے ہو گیا جو جوتے سے بھی آگے کیا کہتے، اب لوگ تو حیران ہو جاتے ہیں کہ تینوں پر مسح جائے، جو موزہ ہے چمڑے کا اس پر، جراب صرف ہے اون کی یا سوت کی اس پر، اور صرف جوتوں پر، نہ موزے میں جراب ہے نہ اس میں موزہ، کچھ نہیں، سادہ جوتا یا بوٹ آپ وضو کر کے پہنا اس پر لکیر کی۔ یہ مسئلہ اتنی حدیثیں ہیں اور اتنے صحابہ نے کیا، اس میں کوئی نہیں۔ اس لیے جو کہتے ہیں نا شیعہ مسا، ان کو یہ کر لینا جوتے میں ٹھیک ہے، وہ خالی پر نہ کرو، جوتوں پر آ تین مسار الخفین الجوربین النالین، آسانیاں دین، سردیاں کئی بوڑھے بیچارے کہتے ہیں ہم اس لیے تہجد نہیں پڑھتے یار، وضو نہیں ہوتا، تیمم کر لو یا اس طرح کا وضو کر لو۔ اس بارے میں مولانا جرابوں کا بہت موٹا ہونا ضروری ہے؟ کوئی موٹا ہونا ضروری، یہ بھی اپنی طرف سے بات گڑی کہ گائے جو ہے کس قسم کی ہونی چاہیے، جیسے یہودی خام خواہ بات کو لمبے کہتے جانا، پھر جو لکھا ہو جراب، حضرت ابن عمر جو نے ثبوت کی تھی فرمایا یہ بھی موزے ہی ہیں، وہ چمڑے کے ہیں یہ کپڑے کے ہیں، موزے جس سے بھی چھپایا ہوا پاؤں وہ ایک ہی حکم ہے اس کی۔ ان سارے سنیوں کو چاہیے کہ یا تو شیعوں کی بات مانے کہ موزوں پر بھی مسا نہیں کرنا، ننگا پاؤں جو ہے اس پر مسا کرو، وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے ارجن، یا تو اس پر آئے معقول بات، یا مسا مان گئے حدیثوں کی وجہ سے تو پھر مسے میں کوئی فرق نہیں، نہ کپڑے کا نہ چمڑے کا نہ دوسرے، تینوں کا ذکر آیا، موزوں پر بھی کیا، جرابوں پر بھی کیا، صرف جوتیوں پر بھی کیا۔ علامہ البانی صاحب نے تو بیٹا اس زمانے میں کسر ہی نہیں چھوڑی، وہ جوتیوں والا ہی انہوں نے نکالو اس میں کوئی خامی۔ حسن محفوظ صاحب پوچھتے ہیں السلام علیکم، سعودی عرب میں حکومت کی طرف سے حکم ہے کہ نماز کے وقت دکانیں بند کر دی جائیں اور یہ کام زبردستی کروایا جاتا ہے، کیا حکومت کا ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل آپ کیا مانگتے ہیں؟ دلیل تو بالکل جب آسان ہوگی لوگوں کو چاہیے چھوڑ کر نماز پڑھیں، حکومت کرتے تو بہت اچھا کرتے، اللہ نے جو حکومت کی ذمہ داری لگائی قرآن میں، اللہ دین احمد کرنا اقرار کام سوا امر بالمعروف ونہی عن المنکر، حکومت کس لیے مسلمانوں کہ نمازیں قائم کرے اور زکوٰۃ جو ہے اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے، بالکل ٹھیک۔ پہلے تو لوگ خود ہی بند کر رہے تھے، اب کو سستی ہوگی اس لیے کرنا پڑتا بند، ورنہ یہی تھا اذان کا وقت ہوا لوگ چھوڑ کر چلے گئے، بہت دین تھا۔ دوست سید علی تکی پوچھتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، میں نے آپ کے خطبے سنے، آپ نے اس کے اندر یہ رد فرمایا کہ امام حسین نے 3 شرطیں نہیں پیش کی تھی، لیکن یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ امام حسین نے عمر بن سعد کے ساتھ کربلا میں ملاقات بھی کی تھی اور اس میں انہوں نے یہی 3 شرطیں پیش کی تھی، کیا یہ روایتیں آپ کی نظر سے گزری؟ نہیں، سب میری نظر سے آپ بے فکر رہے ہیں، یہ ساری پڑھنے کے بعد ہی میں کسی نتیجے پر پہنچ، چھپی ہوئی مری، یہ ساری باتیں جو ہے نا ان لوگوں نے اپنی طرف سے ٹھہرا دیا کہ امام حسین یہ کہتے ہیں۔ حکومت جو تھی وہ سوئی پڑی تو نہیں تھی، اس کو بھی فکر تھی کہ ہم بدنام ہو رہے ہیں، جھوٹی ڈس انفارمیشن جس کو بیٹا اب بھی ذرائع حکومت کے قبضہ میں جھوٹی اطلاعیں لوگوں کو دیتا رہتا، اچھے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، تو اس طرح کی بات امام حسین رضی نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ 3 باتیں یہ میرا بھائی بھی یاد رکھے، آپ بھی جو نہیں سمجھنا پریشان ہی ہو۔ ایک بات تو یہ
کہ باطل کی حمایت نہیں کرنا، یہ غلط حکومت ہے نا، یہ کہوں کہ ٹھیک ہے یہ نہیں۔ ایک تو اس بات سے امام حسین کبھی نہیں ہٹے، پہلی بات حمایت باطل سے اجتناب، دوسری بات کہ خون خرابے کی ابتدا نہیں کرے، اس لیے مدینہ میں دیکھا سختی ہو رہی، مکہ چلے گئے، مکہ سختی ہو رہی، مکہ شہر چھوڑ کوفہ کی، وہاں اگر کہا میں تمہارے ملک سے باہر چلا جاتا ہوں، یہ کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں تھا، بھائی میں خون، اسی لیے جب وہ نامراد رات کا وقت تھا، آخری رات، تو خیموں کے گرد امام حسین نے کہا نا خندقیں کھود لو، اس میں آگ جلا دو، یہ قریب نہ آ سکے۔ اور ان کے سپاہی جو گشت کرتے تھے انہوں نے کہا حسین تو نے جہنم کی آگ سے پہلے اپنے لیے آگ قبول کر تانا دیا۔ تو کئی لوگوں نے کہا کہ ہماری زد میں آپ اجازت نے تیر مارے، تو آپ نے اپنا یہی تو وہ چاہتے ہیں میری طرف سے پہل ہو جائے، بہانہ ہاتھ آ جائے، ان یکرہ اور بدعت میں جنگ میں پہل نہیں کرتا۔ دوسرا اصول کہ خون خرابہ نہیں اپنے ذمہ لینا، اور تیسرا کہ اگر حق پر رہنے سے کوئی پھر مصیبت سے آئے تو پھر استقلال اور ثابت جو ہو جائے پہاڑ گر جائے نہیں ہٹنا۔ تین باتیں یاد رکھو، پھر پڑھتے جاؤ، کوئی بھی پریشانی نہیں۔ وہ سب یہی باتیں ہیں نا، واپس چلا جاتا ہوں باہر، وہ اس لیے کہ حجت پوری میری طرف سے کوئی ایسی وجہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے حکومت نہیں میں مانوں، میں یہ اعلان نہیں کروں گا کہ ٹھیک ہو رہا، بالکل باطل حکومت۔ جی ایک دوست باطل کی حمایت سے احترام، خون خرابے سے پرہیز، اور حق پر ثابت کرنی ہے، تین باتیں ہیں۔ اس کے لیے بچہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ویسے نہ سنی سنائی باتیں کریں، ہمدردی سے پڑھیں کہ جس بات کے لیے خاص فرشتہ ہے۔ اللہ کے رسول رو رہے تھے، بیوی اندر گئی، دیکھا حسین کھیل رہے ہیں، حضور رو رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ؟ فرمایا ابھی میرے پاس سے وہ فرشتہ اٹھ کر گیا، تو جب سے زمین و آسمان بنے وہ نہیں آیا، پھر بھی اطلاع دینے آیا، اور مٹی بھی اس علاقے کی اس نے مٹھی بھر کر مجھے دکھائی کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آپ کا بچہ چاہیے۔ اس وقت حضور رو رہے، اس لیے اس واقعہ کو سرسری جو پڑھتے سنتے انہوں نے کیا سمجھ ہے؟ آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، دل حق شناس کی کا بیدار، آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی، ہاں حق کا اعتراف کرے دار چاہیے۔ یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے، بزدل نہیں سمجھتے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے بیوقوفی کی، لوگ روکتے تھے کیوں گئے، انہیں کیا پتا کہ اس وقت اسلام پر کیا قیامت آئی۔ اگر وہ خاموش رہتے تو یہی بن جاتا، جیسے جسٹس افتخار اس وقت مان جاتا استعفیٰ دینے کا، ایک عام آدمی بیچارہ نقشہ ملک کا، اور اس کے ڈٹنے سے بہت راستہ کھلا، عدلیہ آزاد ہوئی۔ امام حسین اگر لیٹ جاتے حکومت وہ بدل نہیں سکے، نام بدلنے کا موقع تھا، کیا بدلنا تھا؟ کچھ عورتیں تھی، ساتھ کو بچے تھے، یہ حکومت بدلنے کا کوئی انتظام ہے نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ خاموش رہنے سے نا، اور حکومت بھی انہیں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اتنے لوگ تھے، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی، یزید نے نہیں مانگی، کہا نہیں کی، پھر کیا یہ جان رسول بیعت نہ کرے تو حکومت کا جواز کوئی نہیں، پھر میں کرتا رہوں کہ مسلمان نہیں مانیں گے، ضد کرتا تھا کہ آپ بیعت کریں، باپ بھی کہی کہتا تھا۔ امام نے یہ کہا کہ خون خرابہ نہیں کرنا، نکال دو ملک سے، مگر میں یہ کہوں کہ یہ صحیح اسلامی بات ہے کرنا، اللہ کے رسول کا سارا نظام تباہ کر دیا تم نے۔ ابھی آئے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب لاہور سے آئیں گے، وہ کہتے ہیں میں کتابیں جن پر نشان لگایا، بڑے اچھے سے پڑھے لکھے لے کر آنا، آپ کے پاس بیٹھ کر سنتے رہتے ہیں، یہ حل کرنے مقام میں نے کر لے آئے حدیث کی کتابیں انشاءاللہ، وہ بھی بیچارے یہ کہ تو یہی انہیں سمجھایا کہ امام حسین تبدیلی